السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے زرد دوپٹہ۔ محبت کے ہاتھوں مجبور وہ اپنی دنیا کو بھلا چکی تھی۔ جب پتہ چلا تو سب برباد ہو چکا تھا۔ سرخ لہنگے میں زیورات سے لندی پھندی وہ چھوئی ہوئی بنی میرے دل کے تاروں کو ہلا رہی تھی۔ اجلے روسی میں آنے سے پہلے میں وہ گفٹ لینا نہیں بھولا تھا جو میں نے اپنی نیو بیاہتا ہم سفر کے لیے خریدا تھا۔ میں نے راجستھانی پگڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی جو اسپیشل امی نے بنوائی تھی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ جتنے ارمان تھے انہوں نے میری شادی پہ خوب دھوم دھام سے نکالے۔ میں آگے بڑھا، گفٹ کھول کر کچھ دیر اس کی تابناک کو دیکھتا رہا، پھر اسے کھول کر اپنی نو بیاہتا بیوی پہ اڑھا دیا۔ وہ ایک چمکتا دھمکتا زردی مائل زری کا دوپٹہ تھا جو رمشا کو بے حد پسند تھا۔ سہاگ رات کو اس سے بہتر اور کوئی گفٹ مجھے جچا ہی نہیں۔ رمشا نے گھونگھٹ کی اور سے اسے دیکھا تو مسکرا اٹھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی محبت کی مہر اس پر ثبت کرتے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ میں کتنے پل اسے آنکھوں کے راستے دل میں اتارتا رہا۔ اس کا حسن دو آتشا تھا۔ ہم دونوں باتیں کرتے کب بہکے پتہ ہی نہ چلا۔ رمشا میری زندگی میں آنے والی واحد عورت تھی جسے میں نے پہلی نظر میں دل و جان سے چاہا، پسند کیا اور اپنا لیا۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھے سے یاد تھا جب رمشا سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ میں اس کی زلفوں سے کھیلتا اپنی خوش بختی پہ نازاں ماضی میں غوطہ زد ہوا۔ زری ہاؤس شاپ کا شٹر اٹھاتے میں نے اس برقع پوش لڑکی کو بغور دیکھا جو گلی کے 2 چکر لگا چکی تھی اور اب تیسرا لگانے والی تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا، کہیں یہ چور نہ ہو۔ شٹر اٹھا کے میں سیدھا کھڑا اسے کینہ توز نگاہ سے گھورنے لگا۔ جی محترمہ، آپ کو کچھ چاہیے یا راستہ بھٹک گئی ہیں؟ میں نے اکھڑے پن سے بدتمیزی کے ریکارڈ کو توڑا۔ جی وہ ہکلائی، اصل میں میری سہیلی کی شادی ہے اور مجھے اس کے لیے گفٹ چاہیے۔ میں نے سوچا کیوں نہ اسی زری کا دوپٹہ دیا جائے، اسی لیے دکان کے کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بغیر تمہید گھبرائے انداز میں اس نے مدعا بیان کیا۔ اوہ، مجھے شاید پہلی بار کچھ شرمندگی کا احساس ہوا۔ ضروری نہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہو وہی سچ نکلے، کبھی پیچھے بھی جھانک لینا چاہیے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اسے کچھ دیر رکنے کا کہا تاکہ رات بھر کا جمع شدہ حبس نکل جائے، اور وہ بھی ایک طرف لگ کے کھڑی ہو گئی۔ میں اندر داخل ہوا اور چیزیں اٹھا کے کرینے سے لگانے لگا۔ کبھی کبھی چور نظروں سے باہر دیکھ بھی لیتا۔ وہ محویت سے اندر لگے لہنگے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں فارغ ہوا تو اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی جیسے منتظر تھی جلدی سے اندر چلی آئی۔ اس کے حلیے کو دیکھتے میں نے زری کے ہلکے کام والے دوپٹے دکھانے شروع کیے، مگر وہ ہر دوپٹہ ریجیکٹ کر دیتی۔ 10-12 دوپٹے دیکھنے کے باوجود اس کی نظر میں کوئی جچ نہیں رہا تھا۔ مجھے اس کی حرکات پہ سخت غصہ آ رہا تھا، مگر ضبط کیے رہا۔ محترمہ، دوپٹہ چاہیے یا یوں ہی مٹر گشت کرنے نکلی ہیں؟ میرے تحقیر آمیز رویے پہ وہ یکدم گھبرا گئی۔ ہاتھ میں تھاما شفون کا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ گھبراہٹ میں نیچے جھکی تو دوپٹہ اٹھاتے اس کا نقاب زری کے تاروں سے الجھتا ہوا ہٹ گیا۔ میں جو غصے سے اسے جھکے دیکھ رہا تھا اس کا چہرہ دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ 27 برس کی عمر میں کئی خوبصورت لڑکیاں دیکھیں، حتیٰ کہ حسین ترین عورتوں سے بھی واسطہ پڑتا رہتا ہے، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر میں آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ میری زبان لڑکھڑا گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سلسلہ گفتگو کہاں سے شروع کروں۔ جو کچھ دیر پہلے اسے صلواتیں سنانے کے چکر میں تھا اب یوں بت بنا اس کی ایک نگاہ کا منتظر تھا۔ آپ یہ دوپٹہ دے دیں۔ نکرئی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ حالانکہ پہلے اس کی آواز سن چکا تھا مگر اب وہی آواز سر اور تال بجا رہی تھی۔ شاید اسے ہی پہلی نظر کی محبت کہتے ہیں۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ وہی زمین پہ گرا دوپٹہ اسے پسند آ چکا تھا۔ اس نے دوپٹے کی قیمت ادا کی اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ سنو، نہ جانے کیسے میں نے اسے پکارا۔ وہ پلٹی اور حیرت سے مجھے دیکھا۔ مجھے لگا کہ میں ایک گداگر ہوں جو خالی کشکول لی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے بیٹھا ہوں۔ تم کہاں رہتی ہو؟ الفاظ خود بخود ٹوٹ ٹوٹ کر میرے منہ سے ادا ہوئے۔ اپنے گھر، اس نے اچھمبے سے جواب دیا۔ تبھی ہلکا سا تبسم اس کے چہرے پہ دکھا۔ جب تم سے دوبارہ ملنا ہو تو کیسے؟ آج ہی میں تمام دوری پاڑ دینا چاہتا تھا۔ وہ مسکرائی اور پلٹ کر کاؤنٹر کی جانب بڑھی۔ وہاں رکھے قلم سے اپنا نمبر لکھ کر اسی تبسم سے واپس مڑ گئی اور میں اپنے دل کی اتل پتل ہوتی دھڑکن کو سنتا رہ گیا۔
یہ میری اور رمشا کی پہلی ملاقات تھی، اور اب وہی رمشا میری بیوی کی صورت میری باہوں کے گھیرے میں کسمسا رہی تھی۔ شادی کا پہلا دن تھا۔ امی نے صبح صبح ناشتہ بنایا تو مجھے آواز دے ماری۔ ان کی آواز پہ میں بیڈ پر ہاتھ پاؤں مارتا کسل مندی سے اٹھا تو چونک گیا۔ بیڈ پہ طوطے اور کبوتر کے چند بکھرے پڑے تھے، جیسے ہاتھ سے نوچے گئے ہوں۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں اٹھا تاکہ انہیں اٹھا کے باہر پھینک سکوں۔ رمشا بات سے باہر نکلتی دکھائی دی، مجھے یوں بیٹھے دیکھ کر آگے بڑھی اور گیلا تولیہ اتار کر کرسی پر رکھا۔ اس کے لمبے دراز بال دیکھ کر مجھے مستی سوجی۔ اس کے گیلے بالوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے زور سے دبوچا۔ میرے چہرے پر اس کے دراز زلفوں کی ٹھنڈک نے سایہ کرتے مجھے ایک بار پھر خود سے بیگانہ کر دیا۔ تب تک بیڈ پہ پڑے طوطے کے پر میری یادداشت سے رفو چکر ہو گئے۔ آصف، امی کی آواز پر کھانا کھاتے میں نے سر اٹھایا اور ان کی طرف دیکھا۔ بیٹا، کئی دنوں سے تمہیں کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر تم دیر سے گھر آتے ہو اسی لیے کہہ نہیں پائی۔ وہ کچھ پریشان لگی۔ جی امی، کہیے۔ میں ہمتن گوش ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ 1 ماہ کی شادی میں امی کو ٹھیک سے وقت نہیں دے پا رہا، شاید اسی وجہ سے پریشان ہے۔ آصف بیٹا، عجیب سی بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ وہ ہاتھ مسلتی مجھے کافی پریشان لگی۔ خیریت امی، بتائیں کیا ہوا؟ میں کھانا چھوڑ کر باقاعدہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بیٹا 3-4 بار ایسے ہو چکا ہے کہ کبھی طوطے کے پر ملتے ہیں اور کبھی کبوتر کے۔ آج تو حد ہی ہو گئی، کٹکو کے پر ملے ہیں، مگر وہ خود غائب ہے۔ امی اپنی پیاری صحت مند مرغی کو کٹکو کہہ کر بلاتی تھیں۔ پروں کا سن کر مجھے شادی کے پہلے دن والا واقعہ یاد آیا، مگر امی کو نہیں بتایا کہ مزید پریشان نہ ہو جائیں۔ امی ادھر ادھر محلے میں پتہ کروانا تھا، ضرور کٹکو وہاں مل جاتی، مگر طوطے اور کبوتر کے پر ملنا کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ بلی کہیں بھی ہو، ان بیچاروں کی شامت آ ہی جاتی ہے، انہیں کھا پی کے پر ادھر ادھر پھینک دیتی ہے۔ آپ پریشان نہیں ہوں، میں نے انہیں تسلی دی۔ اس دوران رمشا بالکل خاموش رہی، وہ بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی۔ اب بلی پکڑنے سے تو رہی، مگر امی میرے جواب سے مطمئن نہ ہوئی، لیکن خاموش رہی۔ دن ایسے ہی سبک خرامی سے گزرنے لگے اور اچانک امی مجھے روتے بلکتے چھوڑ کر چلی گئی۔ حادثہ اتنا اچانک تھا کہ مجھے سنبھلتے سنبھلتے سال لگ گیا۔ تب تک میں 2 پیارے پیارے جڑواں بچوں کا باپ بن گیا۔ رمشا سے میری محبت 2 چند ہو گئی تھی۔ پروں کا سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہا، مگر میں نے کوئی پرواہ نہیں کی، یا یوں کہنا بے جانا ہوگا کہ شاید مجھے عادت پڑ گئی تھی۔ لیکن ایک واقعے نے مجھے شدید خوفزدہ کر دیا۔ ہوا یوں کہ بچوں کے لیے میں 2 بکریاں خرید لایا تاکہ بچے تازہ دودھ پی سکیں۔ رمشا نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ ایک دن میں صبح دودھ دوہنے باہر صحن میں آیا تو دیکھا ایک بکری مردہ حالت میں پڑی ہے، جبکہ دوسری ڈری سہمی کھڑی تھی۔ مردہ حالت اس لیے کہا کہ زندہ تھی، مگر مردے سے بدتر حالت میں۔ اس کے جسم کا گوشت جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے دانتوں سے ادھیڑا ہو۔ پیٹ سے آدھی آنتیں باہر نکلی پڑی تھیں، ٹانگ سے گوشت غائب تھا، جبڑا آدھا ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ بچے ابھی سوئے تھے۔ ان کے اٹھنے سے پہلے صبح میں صحن میں گڑھا کھود کے بکری کو دفنا دیا کہ بچے اسے دیکھ کر ڈر نہ جائیں، مگر یہ واقعہ ایسا تھا کہ جس نے مجھے پہلی بار سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جب تک رمشا دیسی گھی کے پراٹھے بناتی میں تیار ہو چکا تھا، حالانکہ میرا دل بالکل ناشتے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ نہ کھاتا تو رمشا کو شک پڑ جاتا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ عورت ذات سے سوچا اسے بتایا تو خوفزدہ ہو جائے گی، اسی لیے ناشتہ کرتے ہی روزمرہ کی طرح باہر نکل آیا۔ میرا دکان کھولنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، میں سیدھا اسماعیل کے گھر روانہ ہو گیا۔ اب وہی کوئی راستہ بتا سکتا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اسماعیل نے پوری بات سن کر مجھے حیرت سے دیکھا۔ شادی کے بعد سے تمہارے گھر عجیب و غریب واقعات روپذیر ہو رہے ہیں اور تمہیں اب ہوش آیا ہے۔ اب کہ وہ تمسخرانہ ہنسا۔ یار اسماعیل، تم جانتے ہو میں ان فضولیات پہ یقین نہیں رکھتا، مگر بکری کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے آج تک اتنا ڈراؤنا منظر نہیں دیکھا، سوائے فلموں کے۔ میں ابھی تک دہشت و خوف کے زیر اثر تھا۔ بھابھی کو بتا کر آئے ہو؟ اسماعیل نے پرسوچ نگاہ ڈالی۔ نہیں یار، رمشا معصوم سی ہے، جلد ہی خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ تم جانتے ہو امی کے بعد وہ بالکل اکیلی پڑ گئی ہے۔ میری حالت تمہارے سامنے تھی، ہم دونوں نے کیسے ایک دوسرے کو سنبھالا ہے۔ ہم ہی جانتے ہیں تو پھر کیوں اسے پریشان کروں۔ اچھا کیا نہیں بتایا، اب اٹھو، حافظ زلفی ہی بتا سکتے ہیں یہ پروں اور بکری کا راز۔ اسماعیل نے اٹھتے مجھے بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں دوست باتیں کرتے باہر نکل آئے۔ عام دنوں کی نسبت مسجد میں رش کم تھا۔
عصر کی نماز پڑھے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ حافظ زلفی مسجد کے محراب کے نیچے بیٹھے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ہم دونوں ان کے قریب جا کے بیٹھ گئے۔ وہ کچھ دیر پڑھتے رہے، پھر قرآن کو چومتے ریل پر رکھ دیا۔ جی آصف صاحب کیسے تشریف لائے ہیں؟ حافظ زلفی کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ ہم دونوں کو بڑی معنی خیز سی لگی۔ جیسے محسوس تو کیا مگر بولے کچھ نہیں۔ اسماعیل نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ حافظ زلفی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ آصف صاحب آپ سے پوچھا ہے، اگر بکری کا واقعہ نہ ہوتا تو آپ ہمارے آستانے پر آنے کی کبھی زحمت گوارا کرتے ہے نا؟ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، جبکہ اسماعیل اور میں ہونکوں کی طرح انہیں دیکھ رہے تھے۔ عجیب بات تھی کہ بکری کا واقعہ ہم دونوں کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہ تھا۔ آپ میں حق لایا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میرے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہوئی۔ مجھے تو پہلے دن طوطے کے پروں کا بھی پتہ ہے، تم نہ بتاؤ، ایسی خبریں بھلا چھپ سکتی ہیں؟ اب کہ حافظ صاحب کی پراسراریت نے مجھے چونکا دیا۔ حافظ صاحب کچھ بتائیں تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے؟ اسماعیل نے شش و پنج سے پوچھا۔ آصف صاحب، ماں کی وفات کے دوسرے دن آپ کی بیوی نے ایک میسج دے کر وعدہ لیا تھا کہ اگر یاد ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں۔ حافظ زلفی نے اسماعیل کی بات کو اگنور کرتے زیر تبسم پوچھا۔ میں ششت سا انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ امی کی وفات کے 5ویں دن رمشا نے دکان پر جاتے ہوئے مجھے تاکید کی تھی کہ میں جب گھر آؤں تو 3 بار دستک دے کر اندر داخل ہوں، اور یہ وعدہ اس نے تا حیات کے لیے لیا تھا، اور میں ابھی تک وعدہ نبھا رہا تھا۔ اور اب حافظ زلفی کی بات پر حیرت کے سمندر میں ڈوبا آنکھیں پھاڑے انہیں بتا رہا تھا۔ آصف صاحب، اچانک حافظ زلفی کا لہجہ بدلا۔ میری بات غور سے سنو، آج تم نے بغیر دستک کے گھر داخل ہونا ہے، تبھی پراسرار رازوں سے پردہ اٹھ پائے گا۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ کہتے ہی یکدم خاموش ہوئے۔ میں کبھی انہیں اور کبھی اسماعیل کو دیکھے جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ پر اور بکری کا میرے وعدے سے کیا تعلق ہے، مگر حافظ صاحب کی خاموشی نے مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھتا، حافظ زلفی نے آنکھیں کھولتے میری جانب دیکھا۔ ان کی آنکھیں مقناطیس کی مانند مجھے اپنے آر پار محسوس ہوئیں۔ انہوں نے قرآن پاک کو دوبارہ کھولا اور ایک سادے صفحے پر کچھ آیات لکھ کر اسے بند کر یہ تعویذ کی صورت میری جیب میں ڈال دیا۔ سنا آصف بیٹا، جیسے کہا ویسے کرنا۔ بغیر دستک جب گھر داخل ہو تب بغیر کچھ کہے کچھ سنے صرف دیکھنا، یہ دیکھنا ہے، اور یاد رہے اس تعویذ کو جیب سے مت نکالنا۔ اور اسماعیل بیٹا، تم اس کے ساتھ رہنا مگر اندر داخل مت ہونا۔ آصف اندر اکیلے جائے گا؟ اب جاؤ دونوں، رات کو یہیں دوبارہ ملاقات ہوگی، عشاء پڑھنے یہیں آنا۔ کہتے خاموش ہو گئے۔ میں حیران پریشان اٹھا تو اسماعیل بھی میرے ساتھ ہی باہر آ گیا، مگر اب تجسس کا کالا ناگ کنڈلی مارے ہم دونوں کے اندر بیٹھ چکا تھا۔ تمام راستے ہم دونوں دوست خاموشی کی بکل مارے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ اسماعیل میرے ساتھ ہی آیا۔ جب ہم گھر پہنچے تب تک مغرب ہو چکی تھی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف میں پھیل رہا تھا۔ میں خاموشی سے آگے بڑھا اور چپ چاپ دبے پاؤں گھر کی دہلیز پہ اپنا پہلا قدم رکھ دیا، جبکہ حافظ صاحب کی تنبیہ پہ اسماعیل باہر ہی کھڑا رہا۔ ارے شاید میں کسی اور کے گھر میں گھس آیا۔ میں نے آنکھیں پھاڑے دائیں بائیں دیکھا۔ میں ایک وسیع و عریض میدان کے مرکزی گیٹ پر کھڑا تھا، جہاں اطراف میں چھوٹے چھوٹے بانسوں کی کوٹھڑیاں بنی تھیں، مگر بالکل سامنے میرا خوبصورت بیڈ روم نظر آ رہا تھا۔ لیکن حیرت کی بات کہ اس کی دیواریں نہ تھیں، مگر کمرے میں ہر چیز ویسے ہی کرینے سے سجی تھی جیسے صبح چھوڑ کے گیا تھا۔ میں نے آنکھیں پٹپٹائیں، شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، مگر سامنے جو نظر آ رہا تھا وہ کسی صورت بھی خواب نہ تھا۔ میرے 3 سال کے دونوں بچے 7-8 بچوں کے ہمراہ کمرے کے وسط میں کھڑے کبوتروں طوطوں سے کھیل رہے تھے۔ نہ جانے وہ کس کے بچے تھے جو اتنی تعداد میں میرے ہی گھر میں موجود تھے، جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میدان میں وہی 2 بکریاں اور مرغیاں نظر آ رہی تھیں جو مر چکی تھیں، اور وہ بکری جس نے مجھے خوفزدہ کیا درخت کے نیچے کھڑی گھاس چر رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ قدم آگے بڑھاؤں، مگر میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ بے انتہا شور سے میں نے چونکتے سر اٹھایا۔ میرے بیڈ روم میں جمع بچوں نے دیکھتے ہی دیکھتے میرے پیارے بچوں کے ساتھ کبوتر اور طوطوں کو دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا۔ کبوتر اور طوطے ان کے ہاتھوں میں پھڑ پھڑا کے دم توڑ رہے تھے۔ تبھی سبھی بچے کبوتروں کے پر اڑاتے اسی مری بکری کے طرف دوڑے۔ ایک نے ٹانگ پہ دانت گاڑے، دوسرے نے اپنے تیز نوکیلے پنجوں سے اس کے پیٹ میں ہاتھ ڈالا، تیسرے بچے نے اس کے جبڑے کو دانتوں سے ادھیڑا، چوتھے نے پہلے کو دھکا دیتے بکری کی پشت پہ 2 دانت گاڑ دیے، اور یہ سب میں اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہا تھا۔
بکری کی چیخیں آسمان کو چھوتی میرے دل کے آر پار محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کون سی طاقت تھی جو مجھے گزرے پل خواب کی صورت دکھائی جا رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیسا الہام تھا۔ میں عجیب کیفیت سے دوچار تھا، چاہ کے بھی میں قدم نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ شاید یہ جیب میں رکھے تعویذ کا اثر تھا۔ پچھلی ٹانگ مت کھانا، وہ ٹانگ میں کھاؤں گی، جسم کو ساکت کر دینے والی رمشا کی آواز کانوں میں پڑی۔ میں دہشت سے آنکھیں پھاڑے اپنے معصوم بچوں کو حیوانوں کی طرح کھاتے دیکھ رہا تھا۔ میری قوت برداشت اب جواب دے چکی تھی۔ حافظ صاحب کی تنبیہ کے باوجود میں چیخ اٹھا، کون لوگ ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ میری چیخ پہ سبھی نے سر اٹھا کے مجھے خونخوار نظروں سے گھورا۔ انہی میں شامل 3 بچے غراتے ہوئے میری جانب لپکے۔ میرا تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ چھلانگ لگاتے بچے میری شہ رگ پہ دانت گاڑتے، ان کے مد مقابل ایک انتہائی بدصورت نوکیلے لمبے دانتوں والی عورت، جس کی پشت کالے بالوں سے ڈھکی تھی، ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر تینوں خونخوار بچے سہم کے رک گئے۔ عورت نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ اس کے اشارے پہ وہ گردن جھکائے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ میرا بدن خشک پتوں کی مانند لرز رہا تھا۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ ابھی باہر آ جائے گا۔ دماغ کی رگیں سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو گئیں۔ اس اثنا میں عورت آہستہ آہستہ پلٹی۔ شاید ہی میں نے اپنی زندگی میں اتنا ڈراؤنا چہرہ دیکھا ہو۔ بڑی بڑی لال انگارہ آنکھیں، لمبے پیلے دانت، ٹیڑھی ناک، چہرے پہ جگہ جگہ بالوں کی لٹیں، لمبے لٹکتے کان، سر پہ 2 سینگ۔ خوف سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ مجھے یکدم ایک جھٹکا لگا۔ آنکھوں کے گرد دائرے ناچنے لگے۔ اس سے پہلے کہ میں زمین پہ گرتا، 2 نرم وگداز بازوؤں نے مجھے تھام لیا۔ تمہیں کہا تھا نا دستک دے کر آنا۔ اب کہ رمشا کی میٹھی مترنم آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ اگر میں نزدیک نہ ہوتی تو جانتے ہو ان بدماشوں نے تمہیں مار ڈالنا تھا۔ یہ چھلاوے ہیں، ہمارے رشتہ دار جن۔ مگر تم نے وعدہ توڑ دیا۔ آصف وہ یکدم رنجیدہ ہوئی۔ صرف ایک وعدہ لیا تھا، وہ اور کیا مانگا تھا تم سے؟ اس نے نیم بے ہوش میرا سر اپنے گھٹنوں پہ رکھا۔ میں نے تمہیں چاہا، تمہیں پایا اور تاحیات تمہارے ساتھ رہنے کے سپنے دیکھے تھے، مگر تم نے کیا کر دیا آصف؟ وہ رونے لگی۔ اسی ایک وعدے پہ تمہارے اور میرے بیچ جو دیوار حائل تھی وہ تم نے ختم کر ڈالی۔ تم نے اپنے ہاتھوں اپنا گھر تباہ کر ڈالا آصف۔ چیخوں کو دباتے وہ گھٹی آواز میں بولی، اب میں آزاد ہو گئی ہوں تمہاری محبت سے، تمہارے حقوق سے۔ مجھے مرتے دم تک اس کا افسوس رہے گا۔ میں اب پلٹ کے نہیں آؤں گی۔ وہ آنسو بہاتی، بے ربط بولتی میرے دل پہ کچوکے لگا رہی تھی۔ میں بچوں کو ساتھ لے کر جا رہی ہوں آصف، تمہاری دنیا سے میرا ناطہ اب ٹوٹ چکا۔ گداز بازوؤں میں نیم بے ہوشی کے عالم میں اس کی آواز سنتا جا رہا تھا۔ میں کہنا چاہتا تھا، مت جاؤ رمشا، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، مگر میں چاہ کر بھی اسے نہ روک پایا۔ میں اپنی محبوب بیوی کو کیسے روکتا؟ میں رمشا کا دیوانہ تھا، ایک چڑیل کا نہیں۔ یہ ہولناک منظر میں کب تلک برداشت کرتا، نہ جانے کب ہوش و خروش سے بیگانہ ہو گیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے جوں ہی لوگ باہر نکلنا شروع ہوئے، حافظ زلفی نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں وہیں کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ ویسے بھی میری حالت گھر جانے والی نہیں تھی۔ مجھے بیٹھے دیکھ کر اسماعیل بھی رک گیا۔ ہم دونوں بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد حافظ زلفی ہمارے قریب آ کے بیٹھ گئے۔ کچھ پل خاموشی سے ہمیں دیکھتے رہے۔ میری طرف دیکھتے ہلکا سا تبسم ان کے چہرے پر آن رکا۔ تم خوش نصیب ہو کہ ابھی تک زندہ ہو۔ جانتے ہو کیوں؟ کیوں؟ میرے اوسان خطا ہوئے۔ کیونکہ وہ تم سے عشق کر بیٹھی ہے، اور یہ عشق کہیں کا نہیں چھوڑتا، چاہے انسان کو یہ بیماری لگے یا جنات کو، اور یہ بیماری اسے لگ چکی ہے۔ اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ خود کے بچاؤ کے لیے تدبیر کرو۔ وہ واپس آ سکتی ہے۔ وہ مصلحتاً خاموش ہوئے۔ میں خود ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار تھا۔ میں رمشا کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنی آئندہ کی زندگی کی خاطر اس سے نجات حاصل کرنا بھی ضروری ہو گیا تھا۔ انسانی نسل کے لیے مجھے زندہ جیتی جاگتی عورت کی ضرورت تھی، نہ کہ ایک حیوان کی۔ میری نگاہوں میں مغرب کا وہ خوفناک منظر گھوم گیا۔ مجھے دہشت سے جھرجھری آئی۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حافظ صاحب، میں نے لمحوں میں فیصلہ کیا۔ پہلے تمہیں اسے اپنے دل و دماغ سے نکالنا ہوگا، پھر گھر سے۔ اس کے استعمال کی تمام چیزیں دریا میں بہانی ہوں گی۔ ہاں، وہ یکدم چونکے۔ تم نے کوئی ایسا تحفہ اسے دیا تھا جو اسے بہت پسند ہو، وہ اسے ہر پل سنبھال کر رکھتی ہو۔ کہتے کچھ پڑھنے لگے۔ جی، وہ زری کا دوپٹہ۔ مجھے یکدم یاد آیا، وہ اسے بہت پسند تھا۔ میں نے پہلی رات کو اسے وہی اوڑھایا تھا۔
اس دوپٹے کو فوراً کسی چلتے دریا میں بہا دو، ایسے تمہاری جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس چڑیل سے چھوٹ جائے گی اور وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ جاؤ اسماعیل، اس کے ساتھ رہنا جب تک یہ دوپٹے کو ٹھکانے نہ لگا دے۔ جی حافظ صاحب، آپ بے فکر رہیں، کل صبح ہی ہم دونوں اس کام کو کر دیں گے۔ کہتے اسماعیل اب کچھ مطمئن نظر آیا، اسے آصف کی بہت فکر تھی۔ صبح کی سپیدی ابھی نمودار نہ ہوئی تھی کہ ہم دونوں دوست دوپٹے کو لہروں کے سپرد کر کے دریا کے کنارے سستانے بیٹھ گئے۔ آصف کے دل سے من و بوجھ اتر چکا تھا۔ سرشاری کے عالم میں اس نے اسماعیل کو مسکرا کے دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جلد پتہ چل گیا۔ میں حیران ہوں شادی کے 4 سالوں میں مجھے پتہ کیوں نہیں چل سکا، اور اگر امی زندہ ہوتیں تو اس واقعے کو دیکھتے نہ جانے ان کی حالت کیا ہوتی۔ کہیں امی کو رمشا نے تو نہیں مار ڈالا؟ آصف یکدم چونکا۔ اسماعیل کی طویل خاموشی پر اسے اچنبھا ہوا۔ تب اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسماعیل کے پیچھے رمشا وہی زرد دوپٹہ اوڑھے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آصف گھبراہٹ میں تیزی سے اٹھا۔ تم مگر یہ دوپٹہ تو ابھی لہروں، وہ ہکلایا۔ تم کیا سمجھتے ہو آصف کہ اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ بس تم سے ایک چوک ہو گئی۔ جو دوپٹہ تم نے مجھے دیا تھا وہ یہ ہے جو ہر پل میرے پاس رہتا ہے۔ جو دوپٹہ لہروں کی نظر ہوا وہ کوئی اور تھا۔ وہ کھلکھلا کے ہنسی۔ آصف نے چاہا کہ بھاگ سکے۔ خوف کی حالت میں وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اسماعیل نے اسے پکڑنے کی ناکام کوشش کی مگر تب تک وہ چلتے پانی میں گر چکا تھا۔ آصف، اسماعیل نے چیختے ہوئے دائیں بائیں دیکھا کہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکے مگر سب بے سود، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اپنے حافظ زلفی کو کہہ دینا آصف رمشا کا ہے اور ہمیشہ اسی کا رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں علیحدہ نہیں کر سکتی، سمجھے؟ غصے سے کہتے رمشا نے دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اسماعیل دہشت و خوف سے آنکھیں پھاڑے زرد دوپٹے میں لپٹے ان 2 جسموں کے ملاپ کو بے چارگی سے دیکھ رہا تھا۔